الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين وجاء رجل اور آیا ایک آدمی من اقصى المدینتی شہر کے کنارے سے یسعى دوڑتا ہوا، وہ دوڑ رہا تھا۔ قال اس نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ ان الملأ بے شک سردار یأتمرون بک وہ مشورہ کر رہے ہیں تیرے بارے میں لیقتلوک کہ وہ تجھے قتل کر دیں، فاخرج انی لک من الناصحین تو نکل جا، بے شک میں تیرے لیے من الناصحین خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو شہر کے کنارے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ یہ جو قبطی فرعون کے درباری بڑے بڑے سردار وہ تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، اور وہ تیرے بارے میں یہی ان کی رائے بن رہی ہے کہ تجھے قتل کر دیں۔ فخرج انی لک من الناصحین تو یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں، تو میں تمہیں سچی بات بتا رہا ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ یہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ اب کیسے پتہ لگا فرعون اس کے درباریوں کو؟ ان کو پتہ لگا کہ اب وہی بنی اسرائیل کا شخص جو پہلے دن ایک قبطی سے لڑ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا، تو وہ حضرت موسیٰ کا تو ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، میرا ارادہ یہ نہیں تھا میں اسے قتل ہی کر دوں، میرا ارادہ تو اسے روکنے کا تھا۔ اگلے دن پھر دوبارہ وہ بنی اسرائیل کا شخص ایک اور قبطی سے لڑ رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے بنی اسرائیل کے شخص سے کہ تو ہی پھر شر پسند ہے۔ اگرچہ بنی اسرائیل کے لوگ مظلوم تھے اور فرعون کے درباری، فرعون کے قبطی لوگ، وہ لوگ ظلم زیادتی کرتے تھے، تو لیکن اب گویا کہ یہ شخص جو ہے یہ ایک فسادی شخص تھا، ہر ایک سے لڑتا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ناراض ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو بہکا ہوا شخص ہے واضح طور پر۔ تو وہ شخص پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ قبطی کو پکڑنے لگے، اس کو روکنے لگے، تو یہ شخص سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے، تو اب وہ شاید مجھے پکڑنے لگے ہیں، اب وہ شاید مجھ پہ سختی کریں گے، تو وہ پکار اٹھا، اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کیا تھا؟ کیا کل جس طرح تم نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا اس طرح آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ تو زمین میں جبر کر رہے ہیں اور آپ تو زمین میں اصلاح نہیں کر رہے۔ تو بنی اسرائیلی شخص نے اس طرح وہ قلب والا راز کھول دیا
کسی شخص پر اگر احسان کیا جائے تو اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شخص احسان کا پاس رکھے. اب اس شخص پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کل بھی احسان کیا تھا اور آج بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطی کو پکڑنے لگے تھے، لیکن وہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ مجھ پہ ناراض ہو رہے ہیں. جو اس قسم کے شر پسند ہوتے ہیں وہ بزدل بھی بڑے ہوتے ہیں. وہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ مجھے پکڑنے لگے ہیں، حالانکہ حضرت موسیٰ کا بہت بڑا احسان تھا اس پر. تو اس نے حضرت موسیٰ کے خلاف ہی اس نے راز کھول دیا، بڑی زیادتی کی. ایک خاندانی شخص ہو، ایک معزز شخص ہو، اس پر کوئی احسان کرے تو وہ گویا کہ وہ خاندانی شخص احسان کرنے والے کا گویا کہ آپ سمجھے ملازم بن جاتا ہے، اس کا غلام بن جاتا ہے کہ اس کا تو مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے. وہ اپنی جان دے کر، سب کچھ دے کر وہ اس کو اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا راز رکھنے کی کوشش کرے گا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کرے گا. وہ یہ تو نہیں کرے گا جیسے اس شخص نے کیا کہ وہ راز کھول دے اور وہ اپنی غلط فہمی میں کہ حضرت موسیٰ مجھے مارنے لگے ہیں تو وہ حضرت موسیٰ کو ہی سیدھا ہو گیا. اب وہ جو دوسرا شخص تھا قبطی، آج جس سے یہ بنی اسرائیل کے شخص لڑ رہا تھا، حضرت موسیٰ تو اس کو پکڑنے لگے تھے. اس نے سمجھا مجھے پکڑنے لگے ہیں اور اس نے یہ راز کھول دیا. اب اس کو تو پتہ لگ گیا قبطی کو، اب قبطی نے جا کر بتا دیا حکام کو. یہ جو کل قتل ہوا تھا ہمیں اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا، تو وہ تو موسیٰ نے قتل کیا ہے. اب حضرت موسیٰ کے بارے میں مشورہ ہوا اور پھر یہی مشورہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے. تو ایک شخص نے، وہ شاید قبطی ہی تھا، لیکن دیکھیے برے لوگوں میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کو پتہ لگ گیا اگرچہ اس قسم کی مشورے اور اس قسم کی میٹنگز وہ بڑی خاص ہوتی ہیں اور خفیہ ہوتی ہیں، تو ایسی چیزیں اوپن نہیں ہوتی. تو وہ شخص حضرت موسیٰ کا خیر خواہ تھا، حضرت موسیٰ کی نیکی اور حضرت موسیٰ کے تقویٰ وغیرہ سے وہ متاثر تھا گویا کہ. تو اس نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے دی کہ آپ کے بارے میں آپ کو قتل کرنے کا فیصلہ ہو رہا ہے، تو میری آپ کو یہی رائے ہے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میری آپ کو یہی رائے ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں جان بچا کر، ورنہ یہ آپ کو قتل کر دیں گے. فخرج منہا خائفا، تو نکلے منہا اس سے، مصر سے اب نکلے حضرت موسیٰ، خائفا ڈرتے ہوئے، یترقب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے یترقب پڑھا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ یترقب اس کا روٹ کیا ہے اور اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ پیچھے چلنا. یترقب را قاف با، رقیب، رقیب کسے کہتے ہیں؟ پیچھے پیچھے چلنا آپ نے بتایا تھا شاید. نہیں وہ تو یا فیصلہ ہوتا ہے، جی منتظر ہونا، منتظر فیصلے کے لیے. منتظر ہونا، یہ تو اس کا بامحاورہ معنی ہے نا، لفظی معنی. اصل میں جو پیچھے چلنے والی بات ہے اس کو ردیف کہتے ہیں، پیچھے ہونا، پیچھے سواری پہ پیچھے بیٹھنا. نگرانی، رقیب کی کا نگرانی کرنا. جی رقیب کا مطلب پہرے دار ہونا، کسی کی نگرانی کرنا. کیا فیصلہ، اگر یہ انسان کے اگر یہ انسان کے بارے میں آئے تب پھر یہ پہرے داری کرنے کے معنی میں آئے گا. اللہ کے بارے میں آئے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، کوئی چیز اللہ کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اب اس سے یترقب
باب تفاعل ہے فعل مضارع، تو جو اصل میں کسی پہ نگرانی کرتا ہے تو وہ گویا کہ ہر ایک پہ نظر رکھتا ہے، تو اس میں گویا کہ بامحاورہ طور پر نظر رکھنے کا معنی شامل ہے۔ اب یہاں جو حضرت موسیٰ نظر رکھ رہے تھے، اب وہ نکلے دوبارہ شہر سے، کل بھی وہ ڈر رہے تھے، کل بھی ان کا راز کھلا نہیں تھا، وہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ یہ راز کھل نہ جائے، کہ لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے کہ قتل کس نے کیا ہے، تو کل اس لیے سنگن لینے کے لیے وہ نکلے۔ آج تو اب تو راز بھی کھل گیا تھا، فرعون کو پتہ لگ گیا اور فرعون کے درباریوں کو پتہ لگ گیا، وہاں مشورہ ہو رہا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کے بارے میں، اور مشورے میں یہ بات ان کی رائے بنی کہ قتل کر دیا جائے۔ تو اب وہ مشورہ ختم ہو گیا، میٹنگ ختم ہو گئی، اب وہ فوجی پکڑنے آ رہے ہیں نہیں آ رہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگا، اس آدمی نے کہا فوراً نکل جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے فوراً۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ تھے، جان کا خوف، تو وہ اب یترقب، وہ لوگوں پر نظر رکھ رہے تھے جیسے پہرے دار نظر رکھتا ہے، پہرے دار تو نظر رکھتا ہے پہرے داری کرنے کے لیے، حضرت موسیٰ نظر رکھ رہے تھے کہ کوئی فوجی تو نہیں آ رہا، کوئی مجھے پکڑنے، کوئی بادشاہ کے ہرکارے، کوئی اس طرح کا بندہ مجھے پکڑ تو نہیں آ رہا، تو وہ ادھر ادھر دیکھتے گویا کہ اپنے آپ کو چھپاتے جان بچاتے وہ نکلے۔ اس کو تعبیر کیا ہے کہ وہ نکلے شہر سے ڈرتے ہوئے، یا ترقبو، وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ جی آپ میں سے کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، یہ جو رقیب اردو میں استعمال ہوتا ہے، پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو وہ یعنی کہ مخالف کے معنی میں نہیں آتا، جیسے کہ یہ بندہ رقیب ہے اس کا؟ ہاں جی، اب یہ مجھے علم نہیں ہے یہ اردو میں کیسے مخالف کے معنی میں آتا ہے، رقیب مخالف کے معنی میں آتا ہے، تو اب یہ پتہ نہیں عربی سے آیا ہے یا یہ اردو میں الگ سے استعمال ہوتا ہے، اللہ عالم۔ ویسے رقیب جو ہے وہ پہرے دار کے معنی میں تو قرآن میں استعمال ہوا، جیسے ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہاں نگران کے معنی میں اللہ کے لیے، اللہ عالم۔ تو وہ نکلے وہاں سے ڈرتے ہوئے، تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ قال رب نجنی، تو کہا اے میرے رب، نجنی، مجھے نجات دے، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ اب دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایسا قصور نہیں تھا، سیدنا موسیٰ، وہ تو اگر موسیٰ علیہ السلام وہ قبطی کو پکڑنے لگے، اس کو روکنے لگے بنی اسرائیل پہ ظلم کرنے سے، اس کو دور کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، کچھ سختی کرنے کے لیے انہوں نے مکہ مارا، لیکن وہ زور سے لگ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ ارادہ نہیں تھا، تو یہ ان کا قتل ہو گیا ان سے، تو ان کا ارادہ ہی نہیں تھا، وہ قتل کرنا چاہتے ہی نہیں تھے۔ اور پھر یہ قبطی لوگ ظلم زیادتی کرتے تھے، ایک تو فرعون اور فرعون کے درباری اور قبطی بھی ساتھ، وہ ظلم کرتے تھے ہمیشہ۔ اس دفعہ بھی تو وہ کوئی بنی اسرائیل کا شخص ان سے لڑ ہی نہیں سکتا تھا، کوئی ان سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا، تو وہ ہر وقت ظلم ہی کرتے رہتے تھے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ سے غیر ارادی طور پر ایک شخص کا قتل ہو گیا، حضرت موسیٰ کا یہ ارادہ نہیں تھا، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ سے پہلے بھی دعا کی تھی، اللہ سے معافی مانگی تھی کہ اللہ میرا ارادہ نہیں تھا، اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ مجھے ظالم قوم سے بچا لے، یہ لوگ مجھے پکڑ نہ سکیں۔ تو انسان کو اپنی تدبیر بھی کرنی چاہیے، اور انسان کو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ صرف دعا کرنا، گھر بیٹھے رہنا، خود کوئی کام نہ کرنا، یہ بھی توکل کے منافی ہے، اور اپنی ساری تدبیر کر لینا اور سارا اپنی تدبیر پر اعتماد کرنا، یہ بھی توکل کے منافی ہے۔ اس پر تفصیل سے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، سورہ یوسف میں بھی تفصیل سے بات ہوئی تھی اس بارے میں، سیدنا یعقوب، سیدنا یوسف اور ان کے بھائیوں وغیرہ کے قصے میں علیہم السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے بھی شہر سے چھپتے چھپاتے جان بچانے کے لیے، اور اللہ سے دعا بھی کی، اے اللہ مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جب متوجہ ہوئے، توجہ یہ فعل ماضی ہے، باب تفاعل، روٹ اس کا واو جیم ہا ہے، واو جیم ہا کا مطلب رخ کرنا، باب تفاعل سے ہی لازم ہے،
ولما توجہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ، اور جب وہ متوجہ ہوئے، جب انہوں نے رخ کیا، اپنا چہرہ کیا، تلقاء مدینہ، مدین کی طرف، قال عسى ربی، عرض کرنے لگے، کہنے لگے، عسى ربی، شاید کہ میرا رب، ان یہدینی، وہ ہدایت دے مجھے، سواء السبیل، سیدھے رستے کی۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ فرعون کے ہرکاروں کے پہنچنے سے پہلے پہلے ان کو اس آدمی نے وقت پہ بتا دیا، اس نے واقعی حضرت موسیٰ کی خیر خواہی کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ نکلتے وقت بھی اللہ سے دعا کی تھی، اللہ مجھے بچا لے۔ اب انہوں نے اپنا رخ کر لیا مدین کی طرف، اور مدین کی طرف رخ کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، کہا شاید کہ میرا رب مجھے سیدھے رستے کی رہنمائی کر دے۔ وہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے سیدھے رستے کی رہنمائی کر، یعنی میں اب سیدھا سیدھا جاؤں، یہ نہ ہوں کہ رستے میں صحرا وغیرہ، تو رستے میں کہیں ادھر ادھر نہ بھٹک جاؤں۔ اکیلا سفر کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، سفر تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ سفر کرے، ایک قافلے کی صورت میں سفر کرے۔ اکیلا سفر اور خاص طور پہ لمبا سفر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے مدین کی طرف، اور انہوں نے گویا کہ اللہ سے دعا کی شاید کہ میرا رب مجھے سیدھے رستے کی ہدایت دے۔ تو یہ گویا کہ دعا ہے ان کی کہ میرا رب مجھے سیدھے رستے کی ہدایت دے گا۔ تو انہوں نے رخ کیا مدین کی طرف، اپنی تدبیر کی، وہی بات جو پہلے بھی ہم نے کی، اپنی تدبیر کی اور ساتھ پھر اللہ سے دعا کی۔ آپ دیکھیں نبیوں کی قصوں میں آپ کو یہ بات جگہ جگہ ملے گی، نبی اپنی تدبیر مکمل کرتے ہیں جتنی وہ کوشش کر سکتے ہیں، اور پھر وہ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ پر اپنی تدبیر میں وہ پوری جان لگا دیتے ہیں تدبیر کرتے ہوئے، اور پھر اللہ پر پورا اعتماد کر لیتے ہیں۔ کہیں بھی وہ اپنی تدبیر پر مکمل اعتماد نہیں ہوتا، اور کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ خود کچھ نہ کریں اور بس اللہ سے دعائیں ہی کرتے رہیں۔ تو یہ افراط و تفریط ہے توکل کے معنی میں، توکل اور تدبیر میں اور تقدیر میں۔ تو اس افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، عام طور پہ سفر اکٹھے ہوتا تھا، اور اکیلے سفر کرنا کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ آج بھی اکیلے سفر کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اکیلے سفر کرنے میں ایسے کئی مسائل انسان کو درپیش ہو سکتے ہیں، انسان کئی ایسے معاملات کا شکار ہو سکتا ہے، اگرچہ آج راستے پہلے کے مقابلے میں کافی محفوظ ہیں، اس کے باوجود انسان کو سفر کئی لوگوں کو اکٹھے مل کے کرنا چاہیے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تو مجبوری تھی، وہ تو مجبوری میں نکلے تھے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح پہنچا دے مدین شہر، راستے میں صحرا بھی تھا اور لمبا سفر۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ اور جب وارد ہوئے، آئے، پہنچے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ماء مدین، مدین شہر کے کنویں پر، مدین شہر کے پانی کی جگہ پر، کنویں پر، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، پایا اس کے اوپر امۃ من الناس، لوگوں کی ایک جماعت کو، یسقون، وہ پانی پلا رہے تھے۔ اب کنواں پانی کی جگہ یہ ایک مرکزی جگہ ہوتی ہے شہر کی، آج بھی اور پہلے بھی ہمیشہ یہ مرکزی جگہ ہوتی تھی۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے اللہ کی توفیق سے، خیر خیریت سے۔ اب مدین پہنچے تو سیدھا وہ مدین کے کنویں پر پہنچے۔ یہ جو لفظ وردہ ہے، وردہ اس میں صرف جانے کا یا آنے کا معنی نہیں ہوتا، اس میں اصل میں کسی کنویں پر آنے کا معنی ہوتا ہے۔ وردہ کنویں کے ساتھ خاص ہے۔
ذرا مائک بند کر لیں. جی تو ورد یہ آنے کے معنی میں آتا ہے کسی جگہ آنا، کسی جگہ پہنچنا، لیکن یہ خاص طور پر کنویں پر پہنچنا اور کنویں پر وارد ہونا یہ اس کے ساتھ خاص ہے. عربی زبان بہت وسیع زبان ہے. عربی زبان میں آنے کے لیے جا کا لفظ بھی ہوتا ہے، عطا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، وفد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اب وفد کا لفظ یہ ایک جماعت کی صورت میں آنے کے لیے آتا ہے. ورد کا لفظ یہ کنویں پر آنے کے لیے آتا ہے. اسی طرح آنے کے لیے کئی الفاظ ہیں عربی زبان میں، کسی لفظ کا کوئی معنی، کسی لفظ کا کوئی معنی، کسی لفظ کا کوئی معنی. تو یہاں ولما ورد جب وہ آئے یعنی جب وہ پہنچے ما مدین تو مدین شہر کے پانی پر، کنویں پر. تو ورد کنویں پر آنا، اور اسی سے وارد وہ شخص جو ایک قافلے میں ایک شخص کی ڈیوٹی ہوتی تھی جو اس کا کام پانی لینا کنووں سے اور اپنے لیے لوگوں کے لیے. تو ایسے شخص کو جو کہیں بھی قافلہ ٹھہرتا تھا تو وہ آگے جا کر کنویں پر جاتا اور پانی وغیرہ کے معاملات دیکھتا، ایسے شخص کو وارد کہتے تھے. سورہ یوسف میں بھی اس کا ذکر ہے. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلى دلوا. وہ ایک قافلہ آیا، حضرت یوسف کو پھینک چکے تھے وہ کنویں میں، تو ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنے وہ پانی لینے والے کو بھیجا. فارسلوا واردہم، وہ وارد اسی سے ہی ہے. اور یہ لفظ اتنا پانی کے ساتھ خاص ہے. ایک جگہ سورہ مریم میں آتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم گھسیٹیں گے مجرمین کو جہنم کی طرف وردا. اب وردا اسی سے ہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے وردا؟ وہاں پیاسا مانا ہے، بالکل ٹھیک. وہاں مانا پیاسا کیسے آیا؟ کنویں سے ہی پیاسا مانا ہے، کیونکہ وارد کا لفظ کنویں پہ آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں مجرمین کا کہ قیامت کے دن ہم مجرمین کو گھسیٹیں گے جہنم کی طرف وردا. اب وردا کا لفظ تو کنویں پر آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کنویں پہ کون آتا ہے؟ جو پیاسا ہوتا ہے. اسی سے وردا پیاسے. حالانکہ وارد کا مطلب پیاسا تو نہیں ہوتا، وارد کا مطلب کنویں پر آنا ہوتا ہے. تو دیکھیے یہ روٹ واو را دال، ایک روٹ کا ہمیں معنی سمجھ میں آ جائے تو بعض دفعہ بامحاورہ طور پر اس کا معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں اس کی اصل معنی کے ساتھ کوئی نہ کوئی نسبت ہوتی ہے جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس کا معنی ایسے کیوں ہے اور ایسے اس کا معنی کیوں ہے. بہرحال ورد کا مطلب کنویں پر آنا. اور جب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدینہ، مدین شہر کے پانی پر، مدین شہر کے کنویں پر، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو پایا اس کے اوپر لوگوں کی ایک جماعت کو وہ پلا رہے تھے، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور پایا ان سے پیچھے، ان سے الگ دو عورتوں کو، تذودانی وہ روک رہی تھی، یعنی اپنے جانوروں کو. دو عورتیں، دو لڑکیاں، وہ اب لوگ کنویں پر رش ہوتا ہے، اب مرد حضرات، طاقتور حضرات وہ دھکم پہل کر کے اور زور لگا کر کون پہلے پلا لے، کون پہلے پلا لے، تو وہ کنویں پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. کنویں پر اس طرح کی جگہ پر مرد ہی پیش ہوتے ہیں، ہر گھر سے مرد پیش ہوتے ہیں. لیکن اب یہ دو لڑکیاں، یہ دو عورتیں، ان کے ساتھ مرد کوئی نہیں تھا. اب جب مرد نہیں تھا تو یہ اب مردوں کے اندر گھسی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب یہ مردوں سے پیچھے اپنے جانوروں کو پیچھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ ہمارا مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو. مجبوری کی حالت میں عورتیں گھر سے نکل سکتی ہیں اگر مجبوری ہو، لیکن ان کو اپنے حیا کا، اپنے پردے کا، اللہ کے احکامات کا پاس رکھنا ہوگا. مجبوری میں بھی اختلاط مرد و زن جائز نہیں ہو جاتا، اور آپس میں دھکم پہل، آپس میں دوسرے کو ٹچ کرنا اور یہ چیزیں
یہ اسلام کی نظر میں بہت بری ہیں اور ہمیشہ سے یہ چیزیں بری رہی ہیں، ہمیشہ سے چیزیں پسندیدہ نہیں رہی۔ تو یہ دو عورتیں ایک نیک شخص کی بیٹیاں تھیں، جیسے ہم پڑھیں گے۔ بعض علماء کا تو کہنا یہ کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں جو نبی تھے جلیل القدر۔ بعض کا خیال یہ کہ یہ کوئی نیک شخص تھا، اس کی بیٹیاں تھیں۔ بہرحال تو یہ دو عورتیں یہ حیا کے ساتھ، حیا کی وجہ سے یہ پیچھے اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں کہ کہیں ہم لوگوں کے درمیان نہ گھس جائیں، لوگ پہلے پلا کر چلے جائیں، ہم بعد میں موقع پا کر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں گے۔ یہی ان کا طریقہ تھا، کیونکہ وہ اپنے باپ کی دو ہی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی تھا نہیں، تو اب بیٹیاں ہی یہ کام کرتی تھیں مجبوری میں، اور وہ اسی طرح ہی کرتی تھی روزانہ، اور اس وجہ سے ان کو اپنے جانوروں کو پانی پلانے میں بہت وقت لگ جاتا تھا۔ سب مرد وغیرہ پانی پلا کر چلے جائیں، پھر وہ اپنی عفت، اپنی عصمت کی حفاظت کر کے، وہ حیا کا پاس کر کے وہ پھر جانوروں کو پانی پلائیں۔ تو وہ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہ دو عورتیں اپنے جانوروں کو پیچھے روک رہی ہیں تاکہ وہ لوگوں کے درمیان عورتیں خلط ملط نہ ہوں۔ قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ آگے بڑھے، حالانکہ بالکل اجنبی ہیں، لیکن دیکھیے دوسرے کا تعاون کرنا، دوسرے کی مدد کرنا، اس کی بہت اہمیت ہے، ہمیشہ سے اس کی بہت اہمیت رہی ہے۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھے، دیکھا کہ ان کی مجبوری ہے، یہ عورتیں ہیں، عورتیں ہونے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہی، تو چاہا کہ ان کا تعاون کر دیں، تو کہا کہ ما خطبکما، کیا ہے تمہارا معاملہ، تم کیا کہتی ہو، تم دونوں پیچھے پیچھے کیوں ہو؟ حضرت موسیٰ کو بھی پتا تھا کہ ان کا بھائی نہیں ہے، ان کا باپ بوڑھا ہے، تو ان سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ قالتا، ان دونوں نے کہا لا نسقی، ہم نہیں پلا سکتے، حتی یصدر الرعاء، حتیٰ کہ یہ چرواہے یہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہ لوٹ جائیں۔ اصدر یصدر، کام کر کے واپس لوٹ آنا، ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ عورتیں، جب تک یہ چرواہے، یہ جانوروں والے یہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہیں چلے جاتے، جگہ خالی نہیں ہو جاتی، تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ تو حیا کا معاملہ ہے، ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضرورت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے حیا سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، یہ واپس پلٹیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ ہمارے دین میں بھی اس کا حکم موجود ہے۔ وقرن فی بیوتکن، عورتوں کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو، اپنے گھر میں قرار سے رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور تم پرانے جاہلیت کے طور طریقے کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی آیت کے پہلے حصے میں ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھی رہو، اب اس میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو اور نکلنا پڑے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے، اگر مجبوری ہو اور نکلنا پڑے تو نکل سکتی ہو، لیکن اس میں نکلنا کیسے ہے؟ پھر بناؤ سنگار کر کے نہیں نکلنا، مجبوری کی حالت میں نکلنا پڑے تو اجازت ہے اسلام میں، مجبوری نہ ہو پھر نہیں نکلنا چاہیے، مجبوری ہو تو نکل سکتی ہیں عورتیں، لیکن عورتوں کا اصل کام گھر میں ہے، مجبوری ہو تو مجبوری میں نکل سکتی ہیں، پھر وہ اپنے حیا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گی، عزت و عصمت کی حفاظت کر کے نکلیں گی، اور بناؤ سنگار کر کے نہیں نکلیں گی جس میں جاہلیت میں ہوتا تھا۔ بناؤ سنگار کر کے نکلنا عورت کا، یہ اسلام کی روح سے شدید قابل مذمت ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر نکلے، خوشبو لگا کر، تو وہ عورت تو زانیہ ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض احادیث میں تو اسے غسل کرنے کا حکم ہے واپس آ کر، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی عورت کہیں نکلے باہر، کہیں چلے، تو اپنے پاؤں زمین پہ مار مار کر نہ چلے، پاؤں میں کوئی زیور پہنا ہے تو کسی مرد کی توجہ اس کی طرف نہ ہو، اور اگر کسی کے دل میں کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے، تو وہ فتنے کا، مرض کا شکار نہ ہو۔ کہ اسلام تو یہ بھی کہتا ہے، دونوں طرف سے وہ معاملہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، مردوں کو کہتا ہے نظریں جھکائیں، عورتوں کو کہتا ہے کہ وہ حجاب کریں۔ تو بہرحال ان عورتوں نے کہا
کہ ہم اس وقت تک نہیں جانوروں کو پانی پلا سکتے حتیٰ کہ چرواہے واپس لوٹ جائیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارا باپ ایک بوڑھا آدمی ہے۔ ہمارا باپ ہمارے ساتھ مرد اس لیے نہیں ہے، بھائی ہے کوئی نہیں، باپ ہے، باپ بوڑھا ہے، باپ یہ کام کر نہیں سکتا، تو ہمیں یہ کام ہمیں کرنا ہے، تو اب ہمیں اس کے لیے انتظار کرنا ہے۔ اگر کوئی مرد ہوتا ہمارے ساتھ، ہم بھی جلدی جانوروں کو گھس کر، لوگوں میں گھس کر پانی پلا دیتے اور جلدی واپس چلے جاتے، لیکن اب ہم جلدی نہیں کر سکتے، مرد ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں، باپ بوڑھا ہے، اب ہمیں لوگوں کے جانوروں کو پانی پلا کر واپس لوٹنے کا انتظار کرنا ہے، پھر ہم جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، پس پلا دیا ان دونوں کے لیے، پانی پلا دیے۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر گئے سائے کی طرف۔ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، تو کہا اے میرے رب، بے شک میں لما انزلت لیے اس چیز کے جو تو نے نازل کیا، الیہ میری طرف، من خیر کوئی بھی خیر، فقیر محتاج ہوں۔ اللہ سے پھر دعا کی کہ اے اللہ، آپ نے میرے لیے اگر کوئی بھی خیر نازل کرنی ہو یا کرنے کا فیصلہ کیا ہو، میں اس کا محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اللہ وہ خیر جو آپ نے میرے لیے طے کر دی ہے، میرے پاس آنی ہے، آپ کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو میں محتاج ہوں۔ اے اللہ جلدی جلدی وہ خیر میری طرف پھیر دے، اے اللہ میں آپ کی خیر کا محتاج ہوں۔ ہر انسان اللہ کی رحمت کا، اللہ کی خیر کا، اللہ کی نعمت کا محتاج ہوتا ہے، بڑے سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو، غریب کیوں نہ ہو، مسکین کیوں نہ ہو، صحت مند کیوں نہ ہو، بیمار کیوں نہ ہو، نبی کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، ایک عامی شخص کیوں نہ ہو، ہر شخص اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے در کے محتاج ہو اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے جو بھی میرے لیے خیر نازل کرنی ہے، میں اس کا محتاج ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ دعا ہے، اے اللہ آپ خیر نازل کریں، آپ میرے لیے آسانیاں فرما دیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اجنبی ہیں، جان بچا کر نکلے ہیں مصر سے، اور پتہ نہیں کتنی مشکل سے مدین پہنچے ہیں، اور مدین میں اب نہ کوئی ان کا جاننے والا، نہ کوئی مکان، نہ کوئی سر چھپانے کو کوئی جگہ، نہ کوئی جان پہچان، اجنبی ہیں، مسافر ہیں، تو اب اللہ کا ہی سہارا ہے بس۔ تو جو کسی کا تعاون کر سکتے تھے وہ تعاون کیا، تعاون کر کے پھر ان سے شکریہ کا انتظار بھی نہیں کیا، ان سے کسی معاوضے کا تقاضا بھی نہیں کیا، حالانکہ وہ چاہتے تو معاوضے کا تقاضا کر سکتے تھے، مجبور تھے۔ کوئی ان سے اس تعاون کے نتیجے میں کوئی سنگن لے لیتے، کوئی شہر کے حالات پوچھ لیتے، کوئی سرائے کے بارے میں پوچھ لیتے، کچھ نہیں پوچھا، اللہ کے لیے ان کا تعاون کیا، اور یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، ہم تو تم سے نہ اس کا کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ ہم تم سے شکریہ کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمیں تم سے شکریہ کہنا، ہمیں اس کا بھی انتظار نہیں، تم جواب میں ہمیں جزاک اللہ ہی کو، شکریہ ہی کو، ہم اس کا شکریہ بھی، اس کا ثواب بھی اللہ سے ہی لیں گے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی پلایا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور تھے، بہت تن و من تھے، اتنے طاقتور تھے کہ مکہ مارا اگلا بندہ مر گیا، اللہ نے بہت صحت دی تھی، انہوں نے پانی پلایا جلدی سے، اور پانی پلا کر وہ چلی گئیں عورتیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سائے کی طرف متوجہ ہوئے، تھک گئے، سائے کی طرف متوجہ ہوئے، ویسے بھی مسافر تھے، وہ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں آپ کی طرف سے نازل ہونے والی ہر خیر کا محتاج ہوں۔ بہت جامع دعا ہے، بڑی عمومی دعا ہے، اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کو نہیں پتا کہ اب میرے لیے اس وقت کیا چیز بہتر ہے، اللہ کو تو پتا ہے۔ تو اے اللہ، جو بھی خیر آپ نے میرے لیے نازل کرنی ہے، میں اس کا محتاج ہوں۔ مجھے رہائش چاہیے، اللہ میں رہائش کا محتاج ہوں، مجھے کھانا پینا چاہیے، میں کھانے پینے کا محتاج ہوں، مجھے کوئی ساتھی، کوئی دکھ درد بانٹنے والا چاہیے، میں ان کا محتاج ہوں۔ ہزار ضرورتیں انسان کی ہوتی ہیں، اب کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی جو انسان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ میری ضرورت ہے، یہ میری ضرورت ہے، کچھ ایسی ضرورتیں ہو رہی ہوتی ہیں انسان کو بھی اندازہ نہیں ہوتا مجھے اس کی ضرورت ہوگی،
بہت جامع دعا ہے، یہ دعا کرنی چاہیے، اس کو بلکہ اپنی خاص دعاؤں کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ علماء کہتے ہیں یہ اتنی زود اثر دعا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہنچے شہر میں، مدین میں، ابھی رات نہیں گزاری، انہوں نے یہ دعا کی اللہ کے لیے، انہوں نے ان 2 لڑکیوں کا مدد کی اور ان کا انہوں نے جانوروں کو پانی پلایا اور یہ دعا کی، رات نہیں گزری، ان کو گھر بھی مل گیا، شادی بھی ان کی ہو گئی، ان کے سارے مسئلے حل ہو گئے، ایک رات بھی نہیں گزری۔ اس دعا کی تاثیر بہت زیادہ ہے، جتنے خلوص کے ساتھ مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک رات بھی وہ پریشانی میں نہیں گزارنی پڑی، حالانکہ بالکل اجنبی ہیں، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی سر چھپانے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی جان پہچان والا بندہ نہیں ہے، لیکن سارے مسئلے اللہ نے حل کر دیے، اور اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ یہ دعا بڑی اثر انگیز ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ہم بعض دفعہ دعائیں مانگتے ہوئے ہم یہ اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، انسان کو جو ضرورت ہے انسان اللہ سے وہ اسپیسیفک کر کے مانگ سکتا ہے، لیکن ہم اللہ سے خیر کیوں نہ مانگے کہ اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کر دے، آسانی کر دے، اے اللہ جو چیز میرے حق میں بہتر ہے مجھے وہ کر دے۔ اللہ کو زیادہ پتہ ہے میرے حق میں کیا چیز بہتر ہے، کئی دفعہ ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ ایک بندہ بیمار ہے، اب اسے نہیں پتا کہ اس کے حق میں کیا چیز بہتر ہے، تو وہ اپنی تدبیر کرے جو بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے میرے ساتھ وہ کر دے، اللہ تعالیٰ خیر کر دے۔ کسی کو دعا دیں تو خیر کی دعا کریں، بہت جامع دعا ہے۔ کوئی آپ سے اچھا سلوک کرے، آپ اس کو جواب میں یہ کہیں، اس کے جواب میں ہمیں بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، کم از کم دعا تو اس کو دینی چاہیے، جزاک اللہ خیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ کسی سے احسان کرے، وہ جواب میں جزاک اللہ خیرہ کہہ دے، اللہ تجھے اس کا اچھا بدلہ دے، خیر والا بدلہ دے۔ اللہ کو بہتر پتہ ہے کیا خیر کا بدلہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ کسی کے احسان کے جواب میں جزاک اللہ خیرہ کہہ دے، اس نے اس کا بہت اچھے طریقے سے اس کا جواب دیا ہے، فقط ابلغ فی الثناء، اس نے اس کا بہت اچھے طریقے سے شکریہ ادا کر دیا ہے۔ اس سے بہتر شکریہ کیا ہوگا؟ کوئی بندہ کسی کے احسان کے جواب میں جزاک اللہ خیرہ کہہ دے، اور اللہ کو پتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے، اللہ اس کو بہتر اجر دے، بہتر بدلہ دے۔ تو دعا میں ہمیں کوئی خاص ضرورت ہے، ہم اللہ سے اسپیسیفک ضرورت مانگ سکتے ہیں، لیکن ہماری ساری کوشش، ساری توجہ ضرورت پیش کرنے پر نہیں ہونی چاہیے۔ دعا کے اندر ہماری توجہ اصل میں اللہ کے ساتھ رابطے میں اور اللہ کی صفات بیان کرنے میں اور اللہ کی عظمت بیان کرنے میں اور اپنی عاجزی بیان کرنے میں ہماری توجہ اصل ہونی چاہیے۔ باقی ہماری ضرورت کو اللہ کو ہماری ضرورت کا اللہ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، اور اللہ ہماری ضرورت کو جو ہم نے اسپیسیفک کر کے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے پوری کر سکتے ہیں۔ اللہ کے سامنے اللہ کی عظمت بیان کریں، اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی، اپنی عاجزی بیان کریں، اللہ سے خیر مانگیں، پھر دیکھیے کیسے خیر بھاگ کے آتی ہے اللہ کے حکم سے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ کی صفت ربوبیت کا ذکر فرمایا کہ اللہ کو بڑی پسند ہے اپنی یہ صفت، یہ اپنی شان صفت ربوبیت، اس لیے ہر دعا میں ربی ربنا ہر دعا کے شروع میں آتا ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان بیان کی، اور اپنی محتاجگی بیان کی، اپنی عاجزی بیان کی، اور اے اللہ جو بھی آپ میری طرف خیر نازل کریں میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، پس آ گئی حضرت موسیٰ کے پاس ان دونوں میں سے ایک، تمشی علی استحیاء، وہ چل رہی تھی حیا کے ساتھ، قالت ان ابی یدعوک، وہ کہنے لگی کہ بے شک میرا باپ یدعوک، وہ آپ کو بلا رہا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ بدلہ دے آپ کو اچھا بدلہ، اچھی مزدوری جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے۔ میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے تاکہ آپ کو آپ کے اس احسان کا اچھا بدلہ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو بدلہ نہیں مانگا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا بدلہ دینا ہے، اللہ نے اس کا انتظام کر دیا۔
تو باپ نے کہا جاؤ. جب وہ لڑکیاں واپس گئیں تو باپ نے پوچھا جلدی آ گئی ہو آج تو، پہلے تو ہمیشہ لیٹ آتی ہو، کیونکہ وہ تو فارغ ہو کے پانی پلاتی تھی. آج تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے جلدی سے پانی پلا دی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقتور، یعنی عام کوئی شخص پانی پلاتا تو شاید اتنی جلدی پانی نہ پلاتا جتنی جلدی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلا دیا. حضرت موسیٰ جو ہے وہ اپنی وجاہت میں اور اپنی طاقت میں وہ ممتاز تھے بہت زیادہ. تو بہت جلدی وہ فارغ ہو گئیں. تو جا کر باپ کو قصہ سنایا تو باپ نے کہا جاؤ جا کر بلا لاؤ، ہم ان کو اس کا بدلہ دیں. اس کا مطلب ہے کوئی بندہ احسان کرے اس کا بدلہ. احسان کرنے والے کے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے بدلہ چاہیے. احسان کسی پر اس لیے احسان نہیں کرنا چاہیے اگلا بندہ مجھے بدلہ دے گا. ولا تمنن تستکبر، سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا اس لیے احسان نہ کر کہ تجھے زیادہ واپس ملنے کی طلب ہو، کہ تو زیادہ طلب کرے. نہیں، اس لیے کبھی احسان نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں یہ تو مسئلے ہیں، ہم عام طور پہ کسی سے احسان کرتے ہیں، منہ سے ہم کچھ کہیں نہ کہ ہمارے اندر ہوتا ہے کہ اگلا بندہ اس کو اس کا بدلہ دینا چاہیے. اللہ نے فرمایا نہیں، نہ تمہیں منہ سے تقاضا کرنا ہے، نہ تمہارے دل کے اندر نیت ہونی چاہیے کہ تم کسی کے ساتھ احسان کرو. ہم اس لیے عام لوگوں کے ساتھ احسان نہیں کرتے، ہم اس لیے چاہتے ہیں کوئی بندہ، کوئی مال و دولت والا بندہ مل جائے، کوئی اقتدار والا بندہ مل جائے، اس کے ساتھ احسان کریں. منہ سے ہم کچھ نہیں کہیں گے لیکن اندر سے اللہ کو پتہ ہے ہمارے دل کا، ہم اندر سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسا کوئی یا بندہ اچھا بدلہ دے گا. ہمیں اس لیے نیکی نہیں کرنی، ہمیں کوئی بندہ اچھا بدلہ دے، ہمیں اللہ کے لیے نیکی کرنی ہے. نیکی کرنے والے کے دل میں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے اگلا بندہ مجھے اس کا اچھا بدلہ دے. لیکن جس بندے کے ساتھ احسان ہوا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے دین اللہ کی طرف سے کہ وہ اس کا اچھا بدلہ دے. احسان کرنے والے کو اس نیت سے احسان نہیں کرنا. لیکن دیکھیے اسلام کتنا بہترین دین ہے. کرنے والا نہ شکریہ کا تقاضا کرے، نہ کرنے والا جواب میں کسی احسان کا تقاضا کرے، نہ دل میں ایسی نیت رکھے. لیکن جس پر احسان ہوا ہے اس کو کہا کہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو اس کا اچھا بدلہ دے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں ہے احسان کا مطلب اگر احسان. کسی کو قرض چاہیے کہ آپ اس کو قرض دے دیں. آپ جب بھی قرض دیں آپ کبھی بھی تقاضا نہ کریں، نہ منہ سے تقاضا کریں کہ تم نے مجھے زیادہ قرض واپس کرنا، نہ دل میں بات رکھیں. آپ اگلے بندے کی ضرورت پوری کر دیں، بلکہ اگر آپ زیادہ تعاون کر سکتے ہیں آپ قرض دینے کی بجائے صدقہ کر دیں. لیکن اگر آپ صدقہ نہیں کر سکتے تو قرض دے دیں. قرض دینا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا احسان ہے. آپ قرض دیں، آپ کے جواب میں کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ نہ تقاضا کریں، زیادہ مانگے گے تو وہ سود ہوگا، نہ دل میں رکھیں اگلا بندہ زیادہ دے گا. لیکن اگلے بندے کو کہا کہ تم قرض کو زیادہ اچھے طریقے سے ادا کرو بغیر کچھ طے کیے، یہ اگلے بندے کی ذمہ داری ہے. تو اسلام دونوں طرف سے احسان کرنے والے سے کہتا ہے کہ تمہیں دنیا کا بدلہ نہیں لینا، دل میں بھی نہیں رکھنا. جس پر احسان ہوا اس سے تقاضا کرتا ہے اسلام کہ تم نے اس کا بدلہ دینا ہے. احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے اور یہ ضروری ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کرنے والے کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن جس پر کیا گیا اس کو اس کا احساس کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اگر کسی سے قرض لیتے تو اس کو اچھے طریقے سے واپس کرتے تھے. اچھے طریقے سے واپس کرنے میں یہ بھی ہے کہ ٹائم پر یا ٹائم سے پہلے واپس کر دیتے تھے، اور اچھے طریقے سے واپس کرنے میں یہ بھی ہے کہ جتنا لیتے تھے زیادہ کر کے واپس کرتے تھے بغیر طے کیے. یہ ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان. یہ ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان. کہ وہ بوڑھے شخص وہ حضرت شعیب تھے یا کوئی بھی نیک شخص تھا جو بھی تھا، تو اس نے کہا فوراً بلا کے لاؤ. انہوں نے کوئی بدلہ لینا نہیں چاہا، لیکن یہ تو ان کی نیکی ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو اس کا بدلہ دیں. انہوں نے احسان کیا ہے، احسان کا بدلہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا، وہی بات جو پیچھے میں نے ذکر کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احسان کیا تھا بنی اسرائیل کے شخص پر، لیکن وہ ایک خاندانی شخص، وہ ایسا اچھی فطرت والا شخص نہیں تھا کہ وہ اس احسان کا جواب احسان سے دیتا. اس نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راز کھول دیا. یہ بھی ایک خاندانی بندہ ہے اور ایک بندہ باوقار ہے، وہ ہمیشہ اس پر احسان ہوگا، وہ اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرے گا. ایک شاعر نے بڑا ہی خوب کہا ہے ان انت اکرمت الکریم ملکتہ، کسی معزز شخص پہ احسان کرو گے اس کو اپنا غلام بنا لو گے.
وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَ، لیکن کسی کمینے شخص پر احسان کرو گے تو اس کو سرکش بنا دو گے. اور ایسا ہوتا ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے. آپ اس کی مثالیں دیکھیں گے. اللہ معاف کرے. ہمارے اندر یہ کمی کوتاہی نہ ہو. کوئی بندہ ہم پر احسان کرے، ہمارے ہاں عام طور پہ محاورہ مشہور ہے، جس پر احسان کیا اس کے شر سے بچنا. یہ تو کمینے شخص کی علامت ہوتی ہے. کسی پر احسان کرو تو وہ آگے سے تکبر میں مبتلا ہو جائے، یہ بندہ مجھ پر احسان کیوں کر رہا ہے، میرے سامنے جھک کیوں رہا ہے، اچھا اس کو مجھ سے کوئی شاید مطلب ہے، میں کوئی عہدے دار ہوں، میرا کوئی اسٹیٹس ہے، یہ شاید مجھ سے کوئی مطلب بندہ ممکن نہ چاہتا ہو. ہم غرور میں تکبر میں مبتلا ہو رہے ہیں. اگلا بندہ اصل میں اس لیے وہ نیکی کرنے کی، تحفے تحائف دینے کی کوشش کر رہا ہے، مجھ سے کوئی بدلہ چاہتا ہے، ممکن ہے وہ نہ چاہتا ہو. تو کہا ایک لڑکی آئی، وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی، تو اس نے کہا میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے تاکہ وہ بدلہ دے آپ کو، بدلہ اس کا جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا. اب بیٹیاں دو تھیں، پہلے دو بیٹیاں آئی تھیں، اب ایک بیٹی آئی. اب دو بیٹیاں کیوں نہیں آئیں؟ کیونکہ دو کی ضرورت نہیں تھی، اب ایک کی ضرورت. اب ایک کی ضرورت ہے تو پھر دو کے آنے کی ضرورت نہیں. پہلے جانور زیادہ ہیں، اب وہ دو کی ضرورت ہے. جب ضرورت زیادہ کی ہے تو دو باہر آ جائیں، لیکن اگر ضرورت دو کی نہیں ہے تو پھر دو کو باہر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ایک ہی کافی ہے. ایک بیٹی آئی. کوئی لڑکا ہوتا تو لڑکے کو بھیج دیتے، لڑکا تھا نہیں، اب ایک بیٹی آئی. اب اس لڑکی کی آنے کی جو کیفیت اللہ نے بیان کی اس پہ ذرا غور کیجیے، اور اسلام کا جو تصور حیا ہے اس پہ قربان جائیے. اللہ نے اس لڑکی کے آنے کی صفت بیان کی ہے. قرآن کریم میں ایک لفظ بھی زائد نہیں ہوتا. قرآن کریم میں قصہ گوئی نہیں ہے. قرآن کریم میں ایک ایک لفظ، اس کا ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے آنے کی کیفیت کو ایک لفظ، گویا کہ وہ اس کے آنے کی اور اس کی اٹھک بیٹھک کی، اس کے چلنے کی، وہ ساری کیفیات بیان کر رہا ہے کہ وہ حیا کے ساتھ آ رہی تھی. اس سے پتہ لگتا ہے کہ حیا کتنا قیمتی وصف ہے سب کے لیے، خاص طور پہ عورتوں کے لیے. سب سے بڑا حسن عورت کا حیا میں ہے. تو اللہ نے اس حیا کا ذکر کیا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک آئی، تمشی علی استحیاء، وہ حیا کے ساتھ وہ چل رہی تھی. ایک عورت جو ہے وہ، اس کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے، وہ گھر سے نکلے اور زیب و زینت کر کے نکلے، اور پھر اکڑ کر وہ سڑک کے درمیان میں چل رہی ہے اور گپے شپے مار رہی ہے. یہ کون سی حیا ہے؟ عورت کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر سے نکلے اور وہ زیب و زینت کر کے نکلے، خوشبوئیں لگا کے نکلے اور اونچی اونچی باتیں کرے اور سڑک کے درمیان چلے، راستے کے درمیان میں چلے. آپ اکثر دیکھیں عورتیں نکلتی ہیں، عورتیں وہ چلیں گی سڑک کے درمیان میں. حالانکہ دین اسلام میں باقاعدہ عورتوں کے بارے میں حکم ہے کہ عورتیں اگر کسی ایسے راستے میں جائیں جہاں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، عورتوں کو دیوار کے ساتھ لگ کے چلنا چاہیے. مسجد سے نکلتے ہوئے آپ نے صحابیات کو فرمایا کہ دیوار کے ساتھ لگ کے چلو، تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم راستے کے درمیان میں چلو. اب صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پاسداری میں، حدیث میں آتا ہے، صحابیات بیان کرتی ہیں کہ وہ اس طرح دیوار کے ساتھ لگ کے چلتی تھی کہ ان کے کپڑے دیوار کے ساتھ اٹک اٹک جاتے تھے. یہ حیا ہے اور یہ اسلام کا بنیادی تصور ہے، اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. دین اسلام ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے نیک لوگ اس دین اسلام پر عمل کرتے رہے. حیا یہ ہمیشہ سے تمام نبیوں کی تعلیمات میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے نبیوں کی تعلیمات میں یہ بات موجود ہے، اذا لم تستحی فاصنع، کہ جب حیا ختم ہو جائے پھر انسان جو چاہے کرے. حیا ہے تو سب کچھ ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ہے تو ایمان ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیادی صفت بیان کی ہے اس لڑکی کے آنے کی کہ وہ شرم و حیا کے ساتھ چل رہی تھی، اونٹائی چل رہی تھی، حیا کے ساتھ نظریں جھکا کر، جو بھی حیا کے لوازمات ہیں. اور وہ آ کر کے میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے تاکہ آپ کو بدلہ دے، بدلہ جو آپ نے پانی پلایا ہمارے لیے. بس جب آئے اس کے پاس، حضرت موسیٰ آئے اس کے پاس، یعنی اس بوڑھے باپ کے پاس، وقص علیہ القصص، اور قصہ بیان کی. انہوں نے کہا کہ پورا قصہ بیان کریں، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں.
تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے غم گسار پایا، تو کسی بندے کو غم گسار ملے پھر وہ ساری کرتا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوری بات کھول کر بیان کر دی، تفصیل کے ساتھ بیان کر دی. مصر میں اپنا قصہ نکلنے پر مجبور ہونا پڑا، کیسے وہ موت سے بچ کر نکلے، ساری باتیں بیان کی. قال، تو اس نے کہا، اس بڑے شخص نے کہا، اب آپ ڈرے نہیں، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم قوم سے آپ نجات پا گئے ہیں، اللہ نے نجات دی ہے، اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب آپ یہیں رہیں. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر اس کو انشاءاللہ کل مکمل کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.